الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا ذکر کا کوئی خاص عدد انسان اپنے لیے متعین کر سکتا ہے؟ اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ ذکر کرنے کے لیے کسی خاص عدد کو متعین کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کسی خاص عدد کی کسی خاص فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کو اپنے لیے متعین کرے کہ میں فلانا ذکر اس وجہ سے اتنی مرتبہ پڑھوں گا اور اس کی یہ اور یہ فضیلت ہے، یہ اعتقاد رکھ کے پڑھے۔ مثلا میرے پیر صاحب اس طرح کرتے ہیں، میرے بزرگ اس طرح کرتے ہیں، فلاں نے یوں اس عدد میں پڑھا تو اس کا بڑا فائدہ ہوا، بڑا کرشمہ ہو گیا۔ یہ جو خاص کسی فضیلت کا اعتقاد رکھ کے اس طرح پڑھنا ہے، یہ تو خطا ہے اور بدعت کے دائرے میں داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے لیے محنت اور کوشش کرنے کے لیے کسی خاص عدد کو متعین کرتا ہے، تو یہ سلف صالحین سے ثابت ہے، کثرت سے ثابت ہے، بہت سے آثار ہیں اس بارے میں۔ خصوصاً وہ آپ دیکھیں کہ جو ابن سعد نے طبقات الکبیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں 12,000 مرتبہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے لیے انسان کوئی عدد متعین کر سکتا ہے، اور سلف کا عمومی طریقہ کار یہ تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم تلاوت القرآن کرنے کے لیے اپنا ایک ورد مقرر کرتے ہیں کہ بھئی میں روز 1 سپارہ پڑھوں گا، 2 سپارے پڑھوں گا، 3 سپارے پڑھوں گا۔ ایک ورد انسان اپنا مقرر کرتا ہے، تبھی تو اس کو کر پائے گا اور پھر اس کی قضا دے پائے گا۔ تو اپنے اذکار کا بھی یوں ہی ایک ورد مقرر کرنا چاہیے کہ میں اتنی مرتبہ تسبیحات کروں گا، اتنی مرتبہ تکبیرات، اتنی مرتبہ تحلیلات، اتنی مرتبہ فلانا ذکر پڑھوں گا روزانہ کی بنیاد پہ۔ پھر اگر انسان سے وہ تعداد پوری نہ ہو پائے کسی وجہ سے، تو انسان بعد میں اس کی قضا دے دے، اس تعداد کو مکمل کرے، اس پہ دوام کرے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر انسان دوام کرے، چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔